اوریہ مقبول جان صاحب. محمد صلی اللہ رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صدق اللہ العظیم. معزز خواتین حضرات، میں ڈاکٹر نبیلہ بیہا علی خان، میں سچی بات ہے بڑا متاثر ہوں. میں نے اتنی متحرک خواتین بہت کم دیکھی، اور انہوں نے جس طرح لوگوں کو اکٹھا کیا ہے یہ اعجاز ہے کہ اس طرح یوتھ کو، نوجوانوں کو اس طرح اکٹھا کرنا، خاص طور پہ کسی مقصد کے تحت اکٹھا کرنا. ورنہ تو ایک عام طور پہ جسے کہتے ہیں ہیپی گو والی صورتحال تو رہتی ہے. بس اللہ تعالیٰ نے مزید ہمت، طاقت اور جرأت عطا فرمائی. میں اگر اپنی کہانی بیان کروں تو شاید صرف ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے کہ تقدیر انگلی پکڑ کے کسی شخص کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اس میں شاید اس کا بہت کم دخل ہوتا ہے. میں جس گھر سے اور جس طرح کی معاشی حالات سے اور جس طرح کے ارد گرد کے ماحول سے آیا ہوں، وہاں لوگ شاید کسی دفتر میں کلرک ہونے کا بھی خواب نہیں دیکھ پاتے. میرے والد ایک طویل عرصہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے شادی نہ کر سکے. انہوں نے بہت لیٹ شادی کی، اور جس وقت میں ابھی میٹرک نہیں کر پایا تھا تو وہ ایک سرکاری ملازمت سے ریٹائر. ہم لوگ بہت چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، تو شاید 1-1.5 مرلے کا گھر ہوتا ہے. ہم 8 بہن بھائی ایک کمرے کے اندر سویا کرتے. ایسے ماحول کے اندر تاریخ بڑی عجیب و غریب سی چیز ہے، انسان کا ہاتھ کیسے پکڑتی ہے. میری ماں بہت پریشان ہوتی تھی کہ میرا بچہ بڑا عجیب و غریب ہے. سارے بچے کھیلنے چلے جاتے ہیں، کھلونے لے آتا ہے اور لے جا کے کتاب لے آتا ہے، اور وہ بھی کہانیوں کا کچھ جال ہوگا. 3-4 صفحے کی کتاب میرا کرتے تھے. بہت پریشان تھی اس کا رجحان نہیں. میں جب اسکول میں داخل ہوا تو پہلی کلاس میں ہمارے ماسٹر شریف صاحب ہوتے تھے. انہوں نے کچھ 15 دن کے بعد میرے والد سے کہا کہ اس کو شفٹ کریں، اس کو کافی چیزیں معلوم ہیں. میں 20 دن کے بعد وہاں سے دوسری کلاس میں چلا گیا. دوسری کلاس میں ہمارے ایک اور استاد تھے ماسٹر بشیر صاحب. انہوں نے 20 دن پر اس کو یہاں شفٹ کر دیا. تیسری کلاس میں ایک اور ہمارے ماسٹر صادق صاحب ہوتے تھے. انہوں نے بھی اس طرح 20 دن کی شکایت کی، اور میں نے آخر میں صرف 8-9 مہینے جو ہیں چوتھی کلاس میں نے گزارے اور میں پاس کیا. 8ویں کلاس کے وظیفے کے امتحان کے بعد مجھے میرے والد کو مشورہ یہ دیا گیا کہ یہ بہت چھوٹا ہے اور ایڈجسٹ نہیں کر پاتا، اس واپس لے. تو مجھے اسی اسکول کے اندر انہوں نے دوبارہ 8ویں کلاس میں داخل کر دیا تاکہ اس کو ریپیٹ کر لے. میری ان سے ریکویسٹ تھی کہ مجھے اسکول کے سامنے سے ملنا نہ کریں، اسکول میں داخل کر. میں پبلک اسکول میں تھا جس میں سینٹرل مسعود صاحب شاید ہے، وہ مجھے ایک دوسرے اسکول میں داخل کر دیا. لیکن پھر میرا رونا دھونا رہا. میٹرک کے اندر کمپریہنسو ہائی اسکول کی نئی اسکیم آئی تھی، جسے میں نے گورنمنٹ جامعہ ہائی اسکول میں اس میں داخل ہو گیا. اس اسکول کے اندر جب میرا داخلہ جانے لگا تو میں 1956 میں میری پیدائش ہے جنوری 68 سال 68 جو تھی اس وقت میں 12 سال کا تھا. میرا داخلہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ تمہارا تو 13 سال پورے نہیں، تم جا نہیں سکتے. اب یہاں ڈیسٹنی شروع ہوتی. ایوب خان خلاف ہنگامے شروع ہو گئے. اسکول 6-7 مہینے کے لیے بند ہو گیا. 13 سال پورے ہو گئے. پھر اس کے بعد چیزیں کا لمبی کہانی اس لیے بیان کرنا چاہتا کہ میں جب بی اے کر کے یہاں لاہور شہر میں پہنچا ہوں تو میری جیب میں صرف 1.25 روپیہ تھا، اور پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا تھا. اور میرے پاس چونکہ میں شاعری جو میری پہلی غزل 1972 میں فنون میں چھپ چکی تھی، اس وقت میں 15 سال کا تھا، تو مجھے جانتے تو ہمارے حلقہ کے ساتھ میں 3 رکے.
کہ تم ملازمت کرنے پڑھنا چاہتے ہو 3 جگہ. پہلا رکا تھا ریڈیو پاکستان کے نام عبدالستار صاحب. انہوں نے مجھے کہا آڈیشن دینے کے لیے آڈیشن چلا گیا. تو میں بننا چاہتا تھا کچھ خبر پڑھ لی یا کچھ اور اس طرح کا پروگرام. انہوں نے مجھے ایک ایکٹنگ والا رول ادا کر دیا, جو میں نے ایکٹنگ والا رول ادا کر دیا, لیکن میں نے کہا میں کرنا نہیں چاہتا ہوں. ٹیلی ویژن چینل کا دوسرا رکا تھا سرما سہوائی صاحب, بڑا نام. میں جب ان کے کمرے میں داخل ہوا تو اس وقت اپنے اسکرپٹ لکھا کے اسکرپٹ ریڈر کا کمرہ تھا, وہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے. تو میں کیا رہا تھا کہ میں وہاں جا کے تھوڑے بہت اسکرپٹنگ کا کام مجھے مل جائے. انہوں نے رکا دیکھا, مجھے بڑے آرام سے کہتے ہیں ڈرامے سے کام کرنے شوق ہے. مجھے پتا نہیں کیا ہوا, میں نے بالکل شوق نہیں ہے, میں نکل آیا وہاں سے. تیسرا رکا کشور ناہید کے ماہر نام, اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت کرے, قائم نقوی صاحب ایڈیٹر ہوتے تھے پاک جمہوریت میں ماہر نام. کتنی ضرورت ہے تمہاری؟ میں نے 250 روپیہ مہینہ کم از کم چاہیے ہاسٹل میں رہنے کے لیے, باقی چیزوں کے لیے. انہوں نے کہا ہم 25 روپے دیتے ہیں ایک مضمون لکھنے کی, تو کیا کریں, یہ تو 100 روپیہ بنتا ہے. میں نے کہا 50 روپے مجھے ایک جگہ سے اور جگہ سے مل جاتے ہیں. تو کہنے لگے اچھا تو ایک تم اپنے نام سے مضمون لکھا کرو اور ایک تم کسی گھوست نام سے لکھا کرو. تو مجھے جو 50 روپے مل جائے میں یونیورسٹی میں پڑھتا رہا. جس دن میرا وائوا تھا اس دن ڈاکٹر رشید چودھری جو فاؤنٹین ہاؤس انہوں نے بنایا ہے, یہ اس وقت میرے ایکسٹرنل ایگزامینر تھے. انہوں نے وائوا لینے کے بعد کہا, ہمارے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سے ڈاکٹر رشفت رشید, انہوں نے کہا اس کی ڈگری مجھے دے دیں, کل سے یہ فاؤنٹین ہاؤس میں جا کے کام کرے. کیا فاؤنٹین ہاؤس چلا گیا. وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک یونائیٹڈ نیشنز کی ٹیم آئی ڈرگ میوز کنٹرول کے اوپر. ان کے ساتھ میں ریسرچ پہ گفتگو کر رہا تھا. انہوں نے فوراً مجھے ریسرچ کی. ڈاکٹر اعجاز ترین اینڈ ڈاکٹر جو ان کی بیٹی بیوی ہے خالدہ ترین, اس وقت بہت بڑا پروجیکٹ ہیڈ کرتے تھے. میں پروجیکٹ میں ساتھ ہی مجھے جنیوا میں انہوں نے ایک آفر کر دی یو این ڈی پی کی ایک جگہ پہ, لیکن مجھے شوق تھا کہ میں پڑھاؤں. تو پورے پاکستان میں امپلائمنٹ بین لگا ہوا تھا, جواہر لال نہرو نے امپلائمنٹ بین لگایا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو بلوچستان یونیورسٹی نہیں بنی تھی, میں وہاں چلا گیا. 6 مارچ کو میرے پاس 2 اپائنٹمنٹ لیٹرز تھے, ایک مطلب بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھانے کا اور ایک اس کا. ایک کا 35,000 تنخواہ تھی, ایک کی 900 روپے تنخواہ تھی. آئی آپٹڈ, میں نے کہا میں 900 روپے تنخواہ, تو مجھے شوق تو پورا ہوا, تو میں وہاں چلا گیا. 3 خواب, اگر ایک اور ملا تو 4 خواب میں نے زندگی میں بچپن سے دیکھتا تھا, اور مجھے لگتا تھا کہ یہ خواب پورے ہوں گے.